پریگننسی صرف ایک عورت کی نہیں ہوتی ہے, پوری فیملی کی ہوتی ہے. دس چائلڈ از کمنگ ان ٹو یور ہوم, صرف اس لڑکی کی ذمہ داری نہیں, آپ سب کی ذمہ داری ہے. فائنل الٹرا ساؤنڈس کرنے ہیں یا فائنل آپ نے پلان کرنا ہے جو موڈ آف ڈیلیوری ہے کہ وہ کیسے ہونی ہے, تو اس وقت یہ ساری انفارمیشن اگر اس ڈاکٹر کے پاس موجود ہوگی تو ظاہر ہے وہ آپ کو ایک بہتر مشورہ دے سکے. کہتے ہیں ایپ کار اسکور, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ سانس ٹھیک لے رہا ہے, رو رہا ہے, ہارٹ ریٹ ٹھیک ہے, کلر ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی نارمل بچہ ہے, فیڈ لینا شروع کر دیا, اس کو گھر بھیج دو. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر مظہر عباس بٹ ہے. میں آپ کے بچوں کا ڈاکٹر ہوں اور آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں تاکہ بچوں کی ماؤں کے اور ان کے جو گھر والے ریلیٹیوز وغیرہ ہیں ان کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں جو اکثر اوقات وہ اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن چائلڈ اسپیشلسٹ اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کمفرٹیبل نہیں ہوتے ماں باپ کے سوالوں کے ساتھ, یا ان کے جب رشتہ دار ان کے ساتھ مل کے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو جلدی نسخہ لکھ کے اور اپنے کلینک سے وہ فارغ کر دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ فیل کریں کہ یہ آپ کا اپنا کلینک ہے اور آپ کا ڈاکٹر آپ کے سوالوں کے انتظار میں, جب آپ کوئی سوال کریں گے تو وہ اس کو پورا ایکسپلین کرے گا. جیسے کہ یہ پہلا سیشن آج ہم یہ کر رہے ہیں آپ کے لیے, اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جی جب کوئی کپل نیا شادی کر کے اپنا نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو پلان کیسے کرتا ہے, پریگننسی کو پلان کیسے کرتا ہے, پھر بچے کو کیسے پلان کرتا ہے, اور وہ کیا تیاریاں ہیں جو اس کو کرنی ہے پریگننسی ہونے سے پہلے, اور پھر پریگننسی کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, اور پھر اس نے یہ سلیکشن کہ اس نے کیا طریقہ پیدائش کا یوز کرنا ہے, جیسے کہ سیزیرین سیکشن ہے, جیسے کہ نارمل ہے, جیسے کہ پین لیس ڈیلیوری ہے, واٹر ڈیلیوری ہے, مختلف طریقے ہیں ڈیلیوری کے, وہ ہم جب اس طرف آئیں گے تو تفصیل سے ہم بات کریں گے. اور پھر جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے لیے پہلے سے ان کو کیا چیزیں ہیں جو ان کے علم میں ہونی چاہیے, اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کا خیال ان کو بچے کی پیدائش سے پہلے ہونا چاہیے, پیدائش پر ہونا چاہیے, اور پیدائش کے بعد جو پہلا مہینہ ہوتا ہے یعنی 4 ہفتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں نیونیٹالوجی کا پیریڈ کہتے ہیں, وہ پہلے 4 ہفتے زندگی کے ہوتے ہیں. تو اس دوران میں ایسے کیا عوامل ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا کچھ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے, اور بڑے بزرگ ساتھی بھابیاں مائیں ساسیں کیا ان کی مدد کر سکتی ہیں, اور ان کو کیا سپورٹ وہ نفسیاتی جسمانی خوراک کے لحاظ سے آرام کے لحاظ سے پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں تعارف کرانا چاہوں گا میرے دوسرے جو مہمان میرے ساتھ ہیں, میرے بڑے اچھے کولیگ, میرے بڑے اچھے دوست اور میرے گولف کے بھی پارٹنر ہیں. تو ہمارا جو کامن شوق ہے وہ ایک بچوں کا جو ڈاکٹری کا سلسلہ ہے, اور دوسرا ہمارا شوق گولف کا ہے, اس کی بات ہم الگ سے کریں گے. آج ہم بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ایسے کپلز کے لیے جو ابھی شادی ہوئی ہے ان کی اور جو اپنی فیملی پلان کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شہزاد نسیم جو کہ بیسیکلی امریکہ سے ٹرینڈ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور لاہور شہر میں بچوں کی فیلڈ میں انفیکشس ڈیزیز کنسلٹنٹس میں میرا خیال ہے کہ وہ واحد ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں. تو ہم نے ان کو بھی شامل کیا کیونکہ وہ نہ صرف انفیکشس ڈیزیز کے کنسلٹنٹ بلکہ نیونیٹالوجی کے اندر بھی خاص مہارت رکھتے ہیں, اور فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں ان کو بڑے پیشنٹس بھی ان کے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے اور ان کے پاس آتے تھے اور ان کا مشورہ لیتے تھے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شہزاد نسیم. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بھی بچے اب بڑے ہو رہے ہیں, ہمارے بھی بچے بڑے ہو گئے ہیں, اور جو بچے جب شادی بیاہ کے اس میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا جو ایم ہوتا ہے تو وہ ایک فیملی کو ریز کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب کوئی کپل کی شادی ہوتی ہے تو ان کو اسی وقت پلاننگ کیسے کرنی چاہیے اپنی فیملی بنانے کے لیے, جو بھی ان کا پلان ہے آپ کو مشورہ دیں گے ان کو کہ وہ کیسے پلان کریں اور کب پلان کریں؟ دیکھیں سر, بیسکلی پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں فاطمہ میموریل میں ایک کام کرتا تھا, اب نہیں کرتا. اب میری پرائیویٹ پریکٹس ہے, سو آئی ایم ناٹ افیلیٹڈ ود فاطمہ میموریل ہاسپٹل. پہلے میں کلیئرفائی کر دوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے جو بات کی ہے وہ پاکستان میں بہت سارے کلچرل ایشوز ہیں, بہت سارے کلچرل پرابلمز ہیں.
سب سے پہلے تو جب میں پاکستان آیا تھا امریکہ سے، اور جب آپ بھی آئے تھے سعودی عرب سے، تو ہمیں سب سے پہلی پرابلم یہ فیس ہوتی تھی کہ پریونٹیو کیئر مینجمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے یہاں پہ، ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے یہاں پہ. لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ جی اگر آپ نے شادی کرنی ہے، بچہ پیدا کرنا ہے، اور ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کچھ نہیں بتایا ہے. تو بلکہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ کا بچہ بیمار ہوگا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ادروائز آپ نہیں جائیں گے. مطلب جو پرائمری کنسلٹیشن ہے، جو ہمارے امریکہ میں جو ہمارا ہوتا تھا کہ جی بچہ پیدا ہوگا، نیو بورن بیبی ایگزامن ہوگا، پھر اس کے بعد 2 ویکس پہ اس کا ایگزامینیشن ہوگا، پھر 2 months 4 months 6 months سو آن اینڈ سو فورتھ فار دیئر ڈیولپمنٹ، اینڈ ہر قسم کی پرابلمز، مدر کو جو سوال ہیں، جو جواب ہیں. اور یہ سیشن وہاں پہ ہمیں اس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ کلچرلی ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان باتوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے جو آپ نے لیا ہے کہ جی انٹروڈکشن آف دس کائنڈ آف ایجوکیشن ٹو دا پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، فیملی، کہ جی کس طرح ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. بچہ ایک بہت پریشس چیز ہوتی ہے، بہت زبردست. مطلب ایک ڈائلاگ ہم یہاں پہ بہت سنتے ہیں کہ یہ پریشس بیبی ہے. ہم کہتے ہیں ہر بچہ پریشس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا سوال بہت زبردست ہے کہ جی میری جب شادی ہوئی تھی تو میں جب ہم شادی ہوئی تو میں اور میرے میاں بھی بیٹھے ہم لوگ، اور ہم نے سوچا کہ کیا ہم اس وقت ایک بچہ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کام کرتے ہو، میں کام کرتا ہوں، یا آپ نہیں بھی کرتے ہو کام، ہم ریڈی ہیں یا نہیں ہیں. اس بارے میں ڈسکشن ہوگی، اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اور ایک انفارمڈ ڈیسیژن لیا جائے گا. پاکستان میں یہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اب آبویسلی دادا دادی کا اور نانا نانی کا پریشر ہوتا ہے کہ جی بچہ کب ہوگا، بچہ کب ہوگا، بچہ کب ہوگا. تو اس سلسلے میں آئی تھنک دس از اے ویری ویری ویلڈ پوائنٹ کہ بفور یو برنگ اے نیو لائف ان ٹو دس ورلڈ، ایک نیا بچہ، نئی انسان آپ اس دنیا میں لے کے آ رہے ہو، تو آپ کو پلان ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے بارے میں نہ شادی سے پہلے بتایا جاتا ہے اور نہ اس کے بعد بھی کسی کو انفارم ہے. ایون جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ عجیب سی شرم کے اندر وہ باتیں بچوں سے نہیں کرتے ہیں جو کہ ان کو کرنی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو بھی، جو ہمارے پروگرام کے جو سینئر ممبرز ہوں گے، جو دادی دادا ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کو یہ ہم چاہیں گے کہ وہ اپنا وہ رول جو اللہ کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے ان کے اوپر ڈالا گیا ہے، وہ اپنا رول ادا کریں، اس میں رکے نہیں. بچے کو مشورہ ضرور دیں، اور اگر انہیں یہ نہ کہیں کہ لازمی تم نے یہی کرنا ہے، آپ کہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، اگر کوئی شک ہے تو آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں. کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے اس زمانے میں جب وہ پیرنٹس بنے تھے اس وقت تک ہمارے علم میں نہیں تھیں، یا اتنی ریسرچ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی. تو اب چونکہ وہ ساری باتیں آج، میں اگر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں تو بچوں کی جو ویننگ ڈائٹ ہے، جو نرم غذا ہم نے ان کی شروع کرنی ہوتی ہے، تو ایک زمانہ تھا ہم نے خود بھی پہلے پیشنٹس کو ہم کہتے تھے کہ بھی 4 مہینے کے اوپر آپ شروع کر سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، پوری دنیا کے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان کا کنسنسس اس کے اوپر آ گیا، تو اب ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ 6 مہینے تک انتظار کریں اور پھر ان کو نرم غذا شروع کریں. کچھ گائیڈ لائنز ایسی ہیں جس میں انہوں نے تھوڑا سا اس سے پہلے بھی اجازت دی ہے، لیکن ہم اپنے پیشنٹس کے لیے یا اپنے پیرنٹس کے لیے، جو ینگ پیرنٹس کو ہم میسیج دینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کلیئر میسیج، جو کہ WHO نے بھی دیا ہوا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، کہ بچوں کو 6 مہینے سے پہلے آپ نرم غذا شروع نہ کریں. یہ جو ہماری ڈسکشن ہوگی کہ ویننگ کیسے کرنی ہے، کب شروع کرنی ہے، کیا شروع میں ان کو کھلانا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کیا کھلانا شروع کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ کیا دینا ہے، کس قسم کی غذا، کس قسم کی کنسسٹنسی، کس قسم کا ٹیسٹ، فلیورز ان کو انٹروڈیوس کس ایج پہ کرانے ہیں. اور کچھ ڈائٹس جو کہ منع ہے کہ جی آپ نے مثلاً 6 مہینے سے پہلے، جیسے میں نے کہا، ڈائٹ نہیں شروع کرنی. 9 مہینے سے پہلے جو ہے وہ ایگ کے بارے میں کویسچن ہے، اور 1 سال سے پہلے شہد کے بارے میں کویسچن ہے. تو اب یہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں تھیں ہی نہیں. جب ہمارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی شہد چٹائیں، تو وہ کوئی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ کیونکہ ان کا جو ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، جو انفارمیشن ان کی جب ان کے بچے ہوئے تھے جو ان کو دی گئی تھی، تو وہ وہی انفارمیشن آپ کو پاس کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے، کئی دفعہ پیرنٹس یہ آگے کہتے ہیں جی ہماری اماں نے اتنے بچے پالے. ٹھیک ہے، اس وقت پالے تھے، اس وقت کچھ
اور رسوم رواج اور سائنٹیفک بیس بھی ایون اس وقت اتنی شاید آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے اتنی نہیں تھی. تو اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں, آپ کے پاس ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ خود بھی جا کے, ہم یہ آپ کو انکریج کریں گے, ہم آپ کو خود کچھ ویب سائٹس ریکمینڈ کریں گے جس میں کہ آپ پھر یہ انفارمیشن خود جا کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کا سیشن ہو آپ کا, تو یہ جو آپ کے ٹیکوں کے سیشن ہیں جس میں کہ 6 ہفتے پہ, 10 ہفتے پہ اور 14 ہفتے پہ آپ پہلے انجیکشنز لگواتے ہیں, اس میں آپ یہ سیشن کو یہ معلومات ایکسچینج کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر سے, تو اس میں بھی آپ کریں. لیکن ابھی ہم واپس اسی طرف آ رہے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کے گھر والوں نے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی کب آپ خوشخبری سنا رہے ہیں, کب ہمارا وہ آگے بچوں کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے, آپ کے اوپر پریشر ضرور ہوتا ہے پیئرز کا بھی اور فیملی کا بھی, لیکن یہ فیصلہ آپ خود کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں تو ضرور فوراً جلدی شادی کے بعد آپ یہ سلسلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری اٹھانا, یا یہ فائنینشلی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں, سائیکولوجیکلی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں, تو پھر آپ کو یہ فیصلہ اپنے ساتھی سے مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے. اور میں ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ واپس آتے ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے کر لیا کہ جی ہم نے یہ کوشش کرنی ہے یا ہم اپنی فیملی شروع کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ نے پیرنٹس کو کیا مشورہ آپ دیتے ہیں کہ ان کی صحت اور ان کی جنرل کنڈیشن تاکہ وہ اس طرف اپنا قدم بڑھا سکیں؟ دیکھیں سر, اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سے کوئی یہ سوال کرتا نہیں ہے, میرے اور آپ سے کوئی کسی پیڈیاٹریشین کے پاس جا کے یہ نہیں کہے گا کہ جی ہم نے آج اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنا بچہ کب پیدا کریں. دیٹ از شاید اس پروگرام کے جانے کے بعد یہ لوگ ہم سے رابطہ کرنا شروع کر دیں اگین تو ہم ان کو گائیڈ کریں. یس, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کامن سینس والی بات ہے, لاجیکل سینس والی بات ہے کہ آپ نے شادی کیوں کی تھی بھائی, اگر بچے کو پال نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی تھی, ٹھیک ہے نا, نمبر 1. مذہبی لحاظ سے بھی شادی کا مقصد تو یہی ہے کہ آگے نسل کو بڑھایا جائے. نسل کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے نا, تو ریسورسز آپ کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا انتظار کر لو, نوکری ڈھونڈ لو. آج کل تو دونوں پیرنٹس جو ہیں کام کرتے ہیں. فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہاں ہم نے اب بچہ پیدا کرنا ہے, تو پھر دین واٹ اٹ از کہ پھر آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ کیسے ہم بچہ جب اس دنیا میں آ جائے گا, پہلے تو پریگننسی ہوگی, پریگننسی میں کیا کرنا ہوگا, آبویسلی آبسٹریشن گائنیکالوجسٹ سے آپ نے اپوائنٹمنٹس لینی ہے, پھر ریگولر آپ کے اسکینز ہوں گے, آپ کے بلڈ ٹیسٹس ہوں گے. دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو اب وہیں آگے بات پھنستی ہے کہ ڈسکارڈ اتنا زیادہ ہے کہ پیڈیاٹریشین اور گائنیکالوجسٹ کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. جب بچہ ماں پریگننٹ ہو جاتی ہے تو جو گائنیکالوجسٹ اور آبسٹریشنز ہیں وہ دے فوکس آن دا مدر اینڈ دے آبویسلی تھوڑا بہت فیٹل وہ ہوتا ہے, لیکن یہ چیز کوئی نہیں دیکھتا کہ جی اگر ماں کی صحت ٹو بگن ود, جہاں پہ وہ پریگننٹ ہونے والی تھی یا ہوگی, اس کی صحت اچھی نہیں ہے, اس کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے, اس کو کوئی انڈر لائنگ ڈس آرڈرز نہیں ہیں, انیمک ہے, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹک ہے, کتنی بیماریاں ہیں, تھائرائڈ کی پرابلمز ہیں, وہ نہیں ہے. اور اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پریگننٹ نہیں ہو سکتے, صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اور پھر نیوٹریشنل وائز کہ جی ایک نارمل عورت, نارمل لڑکی جس کو کوئی انڈر لائنگ ایشو نہیں ہے, اس کو بھی سپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے, کھانے پینے میں کیا کھانا چاہیے, اس کو صحت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے, کھانے میں کیا انکلوڈ ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. اور دیٹ لیڈس ٹو اے نارمل ہیلتھی پریگننسی, فائنلی آفٹر 38 weeks a normal healthy newborn baby boy girl. One more question جو ہم کافی اس سوسائٹی میں اٹھایا جاتا ہے وہ ہے cousin marriages and جو آپ کی کنجینٹل اناملیز یا کنجینٹل ڈیزیزز ہیں جو چلتی آ رہی ہیں فیملیز میں, موروثی بیماریاں جن کو ایگزیکٹلی, جو تھیلیسیمیا لے لو, مطلب میری بہت اچھی کالیگ ہیں جو تھیلیسیمیا کی بہت ان کی بڑی پریکٹس ہے جس میں تھیلیسیمیا کے بیچے, اور ان کا بہت اسٹانچ بلیف ہے اس بات پہ کہ اس چیز کو لا بنا دینا چاہیے
کہ اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہو, آپ کی فیملی میں تھیلیسیمیا کی ہسٹری ہے, تو پہلے میاں بیوی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, اور اگر دونوں میاں بیوی تھیلیسیمیا مائنر کے پازیٹیو ہیں تو شادی نہیں ہونی چاہیے. ویری اسٹانچ, بٹ آئی مائٹ ڈس ایگری, اس بات کو میں شاید نہ مانوں. ہمارے یہاں شاید معاشرتی طور پہ بھی یہ سوال پوچھنا یا کرنا, یا فیملی میں کسی سے اصرار کرنا کو بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے یا دوسرا مشکل ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو موروثی بیماریاں, یہ تھیلیسیمیا ایک ایگزامپل ہے, اور بھی بہت سی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں مسلس کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور آپ کے خاندان میں ہوگا کہ جی اچھا ہمارے بچوں میں یہ پرابلم چل رہا ہے, کسی کو فٹس کا پرابلم ہے, کسی کا ہڈیوں کا, جوڑوں کا, اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں موروثی بیماریاں. تو ہمیشہ آپ کو یہ چاہیے کہ اگر ایسی کوئی بھی ہسٹری آپ کے موجود ہے فیملی کے اندر, تو وہ آپ اس گائنیکالوجسٹ کے بھی نوٹس میں ضرور لیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا گائنیکالوجسٹ کے پاس, یا کئی دفعہ مس ہو جاتا ہے, تو آپ خود ان کو فوکس کریں. انیستھیزیا کی کئی لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں کہ جی ڈیپ چلے جاتے ہیں انیستھیزیا میں, یا کوئی اور اس طرح کے کہ ہمارے فلانے آپریشن کے دوران یہ مسئلہ ہو گیا تھا. تو ایسی جو بھی سگنیفیکنٹ بات ہے جس میں کسی کے لاس آف لائف ہے یا ڈینجر ٹو لائف ہو گیا تھا کسی کو, تو وہ باتیں گائنیکالوجسٹ کے کو ضرور بتانی چاہیے, ان کو علم میں لانا چاہیے, تاکہ آپ کی فائل میں وہ چیز انٹر ہو جائے. اور جب آپ پریگنینسی کے اس حصے میں پہنچیں جب آپ نے فائنل الٹرا ساؤنڈس کرنے ہیں, یا فائنل آپ نے پلان کرنا ہے جو موڈ آف ڈیلیوری ہے کہ وہ کیسے ہونی ہے, تو اس وقت یہ ساری انفارمیشن اگر اس ڈاکٹر کے پاس موجود ہوگی تو ظاہر ہے وہ آپ کو ایک بہتر مشورہ دے سکے گا, اور آپ ایک بہتر ڈیسیژن کر کے بعد میں آنے والی جو پرابلمس ہیں ان سے بچ سکیں گے. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا کہ جی اس کی نیوٹریشن کا خیال رکھیں, تو ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی اس کی نیوٹریشن بہتر کریں, لیکن کیا مشورہ آپ ان کو خاص کچھ مشورہ دیتے ہیں, کیا چیزیں ان کو مثلاً کھانی چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ جو جتنا کچھ مجھے انفارمیشن ہے, جتنا میں نے دیکھا ہے, جتنا میں نے نیونیٹالوجی یہاں پہ کی ہے, سارا کچھ جو بیسک جو پرابلمز اور ایشوز جو چلتے ہیں, اب یہ ہم ایک ہیلتھی نارمل فیمیل کی بات کر رہے ہیں. انیمیا از نمبر 1, مطلب اب میں نمبر خون کی کمی, ہیموگلوبن کی کمی, ہاں میں نمبر کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میجورٹی آف دا ویمن جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں, پریگننسی سے پہلے بھی وہ انیمک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے, خون کی کمی ہوتی ہے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, آپ کے جو وائٹامنس ہیں, ملٹی وائٹامنس, اگین وہی والی بات ہے کہ جی آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھنا, آپ نے کھانا نہیں ہے, آپ نے ڈائٹنگ بھی کرنی ہے, آپ نے پتلا بھی رہنا ہے, آپ نے پھر ہمارا جو ٹریڈیشن ہے کھانے کا, جس طرح کے کھانے ہم لوگ کھاتے ہیں, دے لیک ان نیوٹرینٹس, ٹریمنڈسلی لیک آف نیوٹریشن ہوتی ہے اس کے اندر, بیلنس نہیں ہوتا وہ کچھ, مطلب یہ ہے کہ جی ان کو سمجھایا نہیں جاتا, ویدر لیک آف نالج اور لیک آف ٹائم, کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے. پھر ملٹی وائٹامنس جو یہاں پہ میں بہت شوق میں تھا کہ جی بہت ساری گائنیکالوجسٹ جو ہیں وہ اپنی پیشنٹس کو ملٹی وائٹامنس پہ نہیں شروع کرتے, اسپیشلی فولک ایسڈ. پہلے جو آپ کے جو نیورل ٹیوب, اب وہی ٹیکنیکلٹی میں ہم چلے جائیں گے, نیورل ٹیوب ڈیولپمنٹ میں بچوں کا جو اعصابی نظام ہے وہ نیورل ٹیوب سے آگے پھر بنتا ہے, تو اس میں جب نیورل ٹیوب بن رہی ہوتی ہے, یا جہاں پہ اعصابی نظام, دماغ, حرام مغز اور یہ جو نروز ہیں ہماری, یہ ساری نیورل ٹیوب سے بنتی ہے, ڈاکٹر صاحب ذکر کرتے ہیں. اور اس کے لیے فولک ایسڈ کی بہت, اور فولک ایسڈ بھی اس اماؤنٹ میں جہاں پہ نارملی آپ ڈائٹ میں نہیں لے سکتے. تو یہ ساری جو ریکمنڈیشنز ہیں امریکن اکیڈمی آف گائنیکالوجی میں, ACOG والے جو ہیں وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ضرور ہیں, بہت ساری گائنیکالوجسٹ ہیں جو کرتی ہیں, جو دے آر آن ٹاپ آف دا ساری انفارمیشن, اور پڑھی لکھی ہیں سارا کچھ. میجورٹی آف دا پیپل میں یہ بات نہیں, لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے بہت اچھی گائنیکالوجسٹ تک. کم شہروں میں, بڑے شہروں میں شاید ہو سکے, لیکن جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں بھی کہ وہ اپنی دائی سے علاج کر رہے ہوں. وہ ہو سکتا ہے کہ گھریلو جو ٹی بی ایس, جن کو ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس کہتے ہیں, دائیاں وغیرہ, ان سے وہ کر رہے ہوں. تو ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کچھ ایک آدھ دفعہ سینئر کسی گائنیکالوجسٹ یا شہر جا کے بھی ان سے بھی پریگنینسی کے شروع میں ہی آپ رابطہ کر لیں, تاکہ آپ کو وہ یہ رہنمائی مہیا کر سکیں کہ پریگنینسی کے دوران آپ نے کیا کرنا. نارملی لوگ اس وقت جاتے ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس جب وہ پریگنینسی ختم ہونے والی ہوتی ہے یا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس میں بچے میں پرابلمز آ گئے ہیں, تو یہ تو پہلے اس کا کچھ کر لینا چاہیے تھا. تھیلیسیمیا کی میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے مثال دی, تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اگر دونوں پیرنٹس میں تھیلیسیمیا مائنر ہے تو بچے میں تھیلیسیمیا میجر ہونے کے 25% چانسز ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر 4 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا ہوگا,
ایک نارمل بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے بچوں میں ہوگا، لیکن 2 بچوں میں اس میں جینز آ جائیں گی، وہ بھی مائنر کے پیشنٹ ہوں گے، ایک میجر کا پیشنٹ ہوگا اور ایک نارمل ہوگا. بٹ یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اسی طرح سے 4 بچے ہوں گے تو ایک میں یہ ہوگا، ایک میں ہو سکتا ہے سارے بچے نارمل ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے بچے افیکٹڈ ہوں. تو تھیلیسیمیا یا اس سے ملتی جلتی جو بھی موروثی بیماریاں، بلڈ کی بیماریاں، ان کو یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ٹیسٹ اویلیبل ہیں. تو وہ ٹیسٹ ہم اگر کر لیں تو ارلی پریگنینسی میں کر لیں، پہلے 10 ہفتے میں 12 ہفتے میں کر لیں، تو پھر ہم اگلے پریگنینسی کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ کنٹینیو کرنی ہے پریگنینسی، یا ہم کوئی اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ گائنیکالوجسٹ ظاہر ہے ان کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، یا چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہیں، اگر اسپیشلی ان کے پچھلے بچوں میں کوئی پرابلم ہو چکا اور شدید پرابلم ہو چکا ہے، یا کوئی ڈیتھس ہو چکے ہیں، 1 2 3 ڈیتھس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، فیملی میں اسی ماں کے 3 بچوں کی پہلے ڈیتھ ہو چکی. تو یہ تو بہت کلیئر کٹ سچویشن ہے جہاں آپ کو پھر گاؤں میں یا ایسی جگہ پہ جہاں سینئر گائنیکالوجسٹ موجود نہیں ہے، وہاں نہیں اس کا ایسی پریگنینسی کو مانیٹر کرنا ہے. اسی پریگنینسی کو ہم نے مین ہاسپٹلز میں مین ڈاکٹر کے پاس، مین گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، وہاں سے جو ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہ کر لیں گے. کئی اب یہاں ایسی فیسلٹیز موجود ہیں جس میں کہ ہم بیرون ملک بھی وہ ٹیسٹ بھجوا سکتے ہیں. کئی ایسی بھی اسپائنل ایٹروفیز، مسکولر ایٹروفیز ہیں جس کے ہم ٹیسٹ بھجوا سکتے ہیں، اور اس سے ملتی جلتی اور بہت سی بیماریاں. تو اگر آپ کی فیملی میں ایسی ڈیتھس کی ہسٹری ہے، کوئی بچوں کے ایب نارمل ہونے کی ہسٹری ہے، کوئی خون کی بیماریوں کی بار بار بلڈ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کے فیملی میں بچوں کو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں میں اس طرح کا کوئی مرض ہو جس کو کہ ہم ان کے حمل کے دوران ہی ڈیٹیکٹ کر کے اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں. فولک ایسڈ کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا، نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ ظاہر بچے کا اگر اعصابی نظام، دماغ ٹھیک بنا ہوا نہیں ہے، حرام مغز ٹھیک بنا ہوا نہیں ہے، نروز ٹھیک نہیں بنی ہوئی، تو وہ پھر ایک ویجیٹیٹیو یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یوز لیس زندگی گزارے گا. اور پوری فیملی کے لیے ایک نفسیاتی بھی ایک پریشر ہوگا، ایک معاشی بھی پریشر ہوگا، اور ظاہر ہے اس میں پھر سارے بچے، اس میں ساری فیملی افیکٹ ہوگی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو تھوڑی سی اگر پتہ ہوں گے موروثی بیماریوں کے سلسلے میں، آپ کو گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا. سر یہ مجھے بتائیے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی اس کو نیوٹریشن اس کی اچھی ہونی چاہیے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک بیلنس ڈائٹ کا ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، لیکن بیلنس ڈائٹ جب آپ کہتے ہیں تو مثلاً کوئی خاص چیزیں آپ مثلاً پھل آپ ریکمینڈ کریں گے، مثلاً آپ پروٹینز میں گوشت ریکمینڈ کریں گے، مچھلی ریکمینڈ کریں گے، کوئی ایسے آپ اس میں سر 2-3 اپروچز ہوتی ہیں. ایک اپروچ یہ ہے کہ جی آپ پریگننٹ ہوئے، آپ ہمارے پاس آئے، اب یہ میرا کام نہیں ہے، یہ گائنیکالوجسٹ والوں کا، گائنیکالوجی یا آبسٹریشنس کا کام ہے. آپ جب آئیں گے تو ہم آپ کے بیسک لیبس سارے کروائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا آئرن لیول بھی دیکھیں گے، ہم آپ کا ہیموگلوبن بھی دیکھیں گے، ہم آپ کے وائٹامن لیولز بھی دیکھیں گے، پھر آپ کا وزن دیکھیں گے، آپ کی صحت کیسی ہے، سارا کچھ بلڈ پریشر، سارا کچھ بلڈ شوگر مانیٹر ہو گئی آپ کی. پھر جن کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ایز این انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ، میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی، HIV، ان کے ٹیسٹ بہت لازمی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ماں کو اس قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ بیسک ٹیسٹ تو ہر عورت کا ہونا چاہیے. ٹھیک، اس پہ اوپر بیس کرتے ہوئے پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا جی سب کچھ نارمل ہے، آئرن بھی نارمل ہے، وائٹامنس کی لیولز بھی سارے نارمل ہیں، اور کوئی موروثی بیماری نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو پھر تو وہی ایک جنرل ریکمنڈیشنز ہوتی ہے کہ جی پھل زیادہ کھاؤ، فروٹ زیادہ کھاؤ، مچھلی کھاؤ، وائٹ میٹ کھاؤ، کیلریز آپ کی اتنی 100 کلو کیلریز، انرجی ڈرنکس، اور اس پہ اور آبویسلی ہائیڈریشن اینڈ آل دیٹ کائنڈ اسٹف اینڈ ایوری تھنگ وہ رکھو، اور پھر ساتھ میں ملٹی وائٹامنس جو ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ کی فیلڈ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ انفیکشنز کا آپ نے ذکر کر دیا، تو ٹارچ انفیکشنز کے بارے میں جنرلی موٹا سا آپ بتا سکیں گے کہ ماؤں کو کیسے پتہ چلے گا کہ انہیں کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں جا کے کہ ان کے بچے افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ٹارچ انفیکشنز وہ ہیں جس میں بچہ آگے سے افیکٹ ہو سکتا ہے. ہاں جی، اس میں ٹارچ انفیکشنز کا یہ ہے کہ جی کچھ انفیکشنز ایسی ہیں جو جب ماں کو ڈیورنگ پریگننسی ان کو انفیکشن ہوتی ہے تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پلیسینٹل بیریئر. پلیسینٹا ایک ایسی چیز ہے جس کو جہاں سے بیبی کو نیوٹریشن ملتی ہے ساری ماں کی طرف سے، ٹھیک، وہاں سے بلڈ سارا ماں کا جو ہے بیبی میں جاتا ہے، پھر اسی طرح ایکسچینج ہوتا ہے آل دیٹ کائنڈ آف. پلیسینٹا ایک ایسی چیز ہے جو پریونٹ کرتی ہے انفیکشنز اور بری چیزوں کو بیبی میں جانے سے.
کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پلیسنٹل بیریئر کراس کر جاتی ہیں. اس میں سے 4-5 چیدہ بیماریاں ان میں ڈیٹیل میں جانے کی نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وائرل انفیکشنز ہیں جو وہ اس وقت ہے کہ چلیں آپ لیٹس سے آپ 3 months پریگننٹ ہیں اور آپ کو بخار چڑھ گیا, آپ کو بخار چڑھا, آپ کو ریش ہو گئی, آپ کے سارے جسم پہ دانے نکل آیا اور عجیب طبیعت خراب ہو رہی ہے, ملیز سا ہے, تو ڈاکٹر سے چیک کروا لو. ٹارچ انفیکشنز کی ریگولر اسکریننگ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں آپ کو فالس پازیٹیو فالس نگیٹو بہت سائٹ. اسپیسیفکلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ماں کے سمٹمز ہیں اس طرح کے, ویسے تو ان کو کچھ بھی ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس تو جائیں گی. گائنیکالوجسٹ کا یہ ہے کہ گائنیکالوجسٹ کو اپنے نالج کے حساب سے ان کی اسکریننگ کروانی چاہیے. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بیماریاں جو آلریڈی موجود ہیں لیڈیز میں, اور پاکستان ون آف دا لیڈنگ کاز آف ہیپیٹک فیلئر اور ہیپاٹائٹس سی ہے, مطلب ریمپنٹ ہے پاکستان کے اندر, بھرا ہوا ہے, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک آپ کا لیور فیلئر نہیں ہو جاتا یا لیور کینسر نہیں ہو جاتا. تو یہ ایسے ٹیسٹس ہیں جو آپ کے پاس ایک چانس ملا ہے اپنے پریگننسی میں, کیونکہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ ماں بچے کو بھی دے سکتی ہے. اسی طرح ہیپاٹائٹس بی ہے, اسی طرح ایچ آئی وی کو ہم لوگ بہت ٹیبو بنا کے رکھتے ہیں, نہیں اس کے بارے میں بات کرتے, لیکن ایچ آئی وی بہت کامن ہے پاکستان میں. تو ایچ آئی وی کا ٹیسٹ پھر ہمیں ایک پریمپٹیولی پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ انفیکشنز جو ہیں یہ پاسبلٹی ہیں جو بچے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. تو یہ ان میں تو ہم اسکریننگ کر لیں گے. ٹارچ کا صرف میرا یہ ہے کہ ٹارچ کا ہم اسی وقت کریں گے جب کوئی سمٹمز ہوں گے, یا کوئی فرض کیا آپ ایگزامپل لے لو کہ 6 ماہ پہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کیا, بیبی چھوٹا گیا, بیبی گرو نہیں کر رہا, ماں کی صحت ٹھیک ہے, ماں کو کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے, کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے, پھر بیبی گرو کیوں نہیں کر رہا, بیبی کا سر کیوں چھوٹا ہے, پھر ہم دین وی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیز تھنگ. اور پھر جو دوسری چیز جو آپ نے ابھی بات کی کہ جی ملٹیپل ڈیمائسز, مطلب آپ کی جو ڈیتھس ہیں, ملٹیپل ڈیتھس جو ان یوٹرس میں ہی 6 ماہ پہ 7ویں ماہ پہ 8ویں ماہ پہ بچہ جو ہے وہ وداؤٹ اینی ریزن پاس آن کر جاتا ہے. تو اس میں وہ چیزیں ہیں, پھر ہم اس میں ہم ڈیفینیٹلی ٹارچائٹس کروائیں. اس میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ کی جو بہو ہے یا بیوی ہے جو ینگ ہے, پہلی پریگننسی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, اگر اس کو بخار تیز ہو رہا ہے, عام معمول سے زیادہ سست ہے, ملیز ہے, اس کو تھکاوٹ ہے, کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا, اور اسپیشلی اگر اٹ از اکمپنیڈ یعنی اس کے ساتھ اس کے جسم پہ دانے نکلیں, تو کوشش کریں کہ جو سینئر ڈاکٹر قریب موجود ہو یا گائنیکالوجسٹ موجود ہو اس کو دکھائیں. اسپیشلی پہلے 3 مہینے کے دوران ایسی جو بھی انفیکشنز ہیں وہ آپ کے جو فیٹس ہے یا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو اثر اس پہ ڈال سکتے ہیں, اس پہ نیگیٹو افیکٹس ہو سکتا ہے. اور اس میں تمام قسم کی معذوریاں, جس میں آنکھوں کی, کانوں کی, دل کی, دماغ کی ایسی پرابلمس ہو سکتی ہیں جو بچے کو پیدائش کے بعد, جانڈس ہو سکتا ہے اس کو پیدائش کے فوراً میں, پلیٹلیٹس کا پرابلم ہو سکتا ہے, اس کو نیل پڑ سکتے ہیں. ایک اور انفیکشن جس کا میں اس کے ساتھ ہی ذکر چکے انفیکشن کی بات کی, تو جو اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف برتھ اگر کوئی چکن پاکس ہے, ویریسیلا خاص طور پہ, تو اس کے لیے اسپیشل آپ کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ اس میں بچے کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو موسٹ آف دا کیسز وہ بچہ جو ہے وہ ویریسیلا کی شدید انفیکشن کے ساتھ متاثر ہو جائے گا, اور اس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ وہ ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ 3 مہینے کے اندر ریشز آ رہے ہیں, کچھ وہ ہیں جو نزدیک تقریباً ہرپیز ہے, اس کے پریگننسی کے ٹرمینیشن یا ٹرمینیشن نہیں کہنا چاہیے, پیدائش کے بعد, پیدائش سے فوراً پہلے, تو ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا. کوئی بھی ایسی بیماری جو ان یوزول ہے, آپ کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ یار, ہم نے تو ایسے نہیں دیکھا پہلے, تو وہ پھر اپنے علاقے کے جو سینئر ڈاکٹر ہیں یا جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں یا جو شہر جا کے, تو وہ ان کے ساتھ ضرور مشورہ کریں. سر اب یہ ہے کہ جی پریگننسی ہو گئی, 3 مہینے کا ٹائم ٹھیک گزر گیا, 6 مہینے کا ٹائم ٹھیک گزر گیا, بچے کی گروتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہی ہے. 6 مہینے کے بعد اب پریگننسی کے لیے, ڈیلیوری کے لیے ماں کو اب تیار کرنا ہے, تو اس کی نیوٹریشن کا ظاہر ہم اور خیال رکھیں گے. فیملی اس میں کیا رول ادا کر سکتی ہے, یا جو دادو ہیں یا جو اس کی نندے ہیں, بھاوج ہے, وہ کیا رول, اس کو سپورٹ جو کرنے ہیں فزیکل,
اور سائیکولوجیکل، اس کو تیار کرنا ہے اس پروسیس کے لیے جو کہ پروبیبلی دنیا کا موسٹ پینفل کام ہے، اس کے لیے بھی تیار کرنا ہے، اور اس کو ذہنی طور پہ بھی کہ یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اللہ نے کرم کیا، تو اسے کیسے تیار کریں. دیکھیں سر، جو فیملی سپورٹ ہے نا، دیٹ از ویری کروشل. بہت ضروری ہے کہ ایک لڑکی جو اس پروسیس میں سے گزر رہی ہے، اس میں ملٹیپل ہارمونل چینجز آ رہی ہیں، موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں، بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں اس کے ساتھ. تو آپ کی جو نانیاں، دادیاں، خالائیں، پھوپھیاں وغیرہ ہیں، وہ سارے اس پروسیس میں سے گزر چکی ہیں، اور وہ اس پروسیس میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کیں، جتنا زیادہ وہ آئسولیٹڈ ہوئے، کسی کو سمجھ نہیں آتی ان کی بات، وہ بات کو سمجھیں، ایمپتھی استعمال کریں اور اس بچی کو اس سارے پروسیس میں سے گزاریں. باڈی چینجز بہت بڑی بات، جو سیلف باڈی امیج ہوتا ہے کہ میں موٹی ہو گئی ہوں، مطلب ہر طرف سے سویلنگ ہو رہی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، مطلب ایک میں اتنی پیاری سی خوبصورت سی لڑکی تھی، اب میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. یہ ساری چیزیں اس میں، اور ہسبینڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہسبینڈ کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جو وہی والی بات ہے کہ موڈ سوئنگ ہوئی، رات کو مجھے بھوک لگی ہے، جاؤ جی مجھے ایک برگر لا کے دو یا مجھے چاٹ کی پلیٹ لا کے دو. ہسبینڈ آلسو ہیز ٹو بی. تو یہ چیزیں، ایک گھر میں پریگننسی صرف ایک عورت کی نہیں ہوتی ہے، پوری فیملی کی ہوتی ہے. دس چائلڈ از کمنگ ان ٹو یور ہوم. صرف اس لڑکی کی ذمہ داری نہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچہ جو ہے جو اس وقت آئے گا، شروع سے لے کے جہاں سے امپریگنیٹ ہوئی، جہاں سے کنسیپشن شروع ہوئی، ٹل دا پوائنٹ شی ڈیلیورڈ، شی نیڈز آل دیٹ سپورٹ. اور ایموشنل سپورٹ سے زیادہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں. اور یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ دا ہسبینڈ ہیز ٹو پلے اے ویری پیوٹل رول. اس کو بڑا بنیادی رول ہے اس کا، اور اس کی پوری فیملی کا جو ریئیکشن یا جو سپورٹ ہوگی وہ ڈپینڈنٹ ہوگی کہ اس کا خاوند اپنی فیملی کو کیسے کنونس کر سکتا ہے کہ جی یہ جو بچہ ہے یہ صرف اس عورت کا بچہ نہیں ہے، یہ ہمارا بچہ ہے یا میرا بچہ بھی ہے، اور آپ کا بھی بچہ ہے. جو دادو ہیں، جو ساتھ پھپھو ہیں، باقی جو رشتہ دار گھر میں موجود ہیں، تو یہ کہنے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیملی کا نظام بنایا ہے، اور بچوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی طریقے سے پیدا کر سکتا تھا، لیکن چھوٹے بچے کو چونکہ اس ہیلپ کی اور اس ریئرنگ کی اور پرورش کی ضرورت ہے، تو وہ پرورش ایک خاندان اس کو جو یہ بات میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ آپ دنیا میں بہت تھوڑے سے کلچرز ہیں جہاں پہ اتنا زبردست سپورٹ سسٹم ہے. آپ امریکہ چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، اکیلی عورت، ہسبینڈ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، وہ بیچاری سارا دن، نہ اس کی ماں، نہ اس کا ساس، نہ اس کا کوئی، نو فیملی سپورٹ. یہ تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ آپ کی ساری فیملی آپ کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہے. اگر اس کو ہم پازیٹیو میں ٹرن کر دیں تو کیا بات. ایک اچھا ماحول گھر میں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہسبینڈ ہے اس کو اپنا یہ رول سمجھنا چاہیے کہ اسے اپنے سب کو قائل بھی کرنا ہے، اس کو وہ پرووائڈ بھی کرنا ہے. ان کے لیے جو فائنانسز ہیں اس ساری کیئر کے لیے وہ بھی پرووائڈ کرنے ہیں، اچھی غذا بیگم کو پرووائڈ کرنی ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی لڑکی کسی اور خاندان کی ہے، یہ سوچیں کہ آپ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں. جب آپ کو یہ فیلنگ ہوگی کہ میں اپنی فیوچر جنریشن کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ اس کے لیے پلاٹ خریدتے ہیں، آپ اس کے لیے مکان خریدتے ہیں کہ جی بچوں کے کام آئے گا، فلانا ہوگا. تو یہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ جو دا ٹاپ انویسٹمنٹ آپ زندگی میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے بچے کے لیے انویسٹمنٹ. اور یہ انویسٹمنٹ تب نہیں سٹارٹ ہونی جب وہ پیدا ہونے، بلکہ اسی وقت پیدا شروع ہو جانی ہے جب وہ آپ کا یہ حمل کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہے. بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو کئی سال شادی شدہ رہنے کے باوجود بیچارے بچوں کی خواہش رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آپ کو نعمت دینے کا فیصلہ کیا ہے یا آپ کو مل گئی ہے، تو اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں کو اس قابل سمجھا ہے کہ اس پہ یہ وزن ڈالا جائے، اور آپ نے اس ذمہ داری سے اچھی طرح عہدہ برا ہونا ہے، تاکہ جو بچہ اس دنیا میں لے کے آ رہے ہیں وہ اس دنیا کے لیے کچھ حاصل کر سکے اور دنیا کو کچھ دے سکے. تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر کہ اب بچے کے تقریباً لاسٹ ٹرائمیسٹر یا آخری 3 مہینے شروع ہو گئے ہیں، 7 مہینے سے ہم آگے نکل گئے ہیں، 7واں 8واں 9واں مہینہ جو ہے اب یہ ہمیں کرنا ہے. تو کیا اب اس کو گائنیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے اس خاتون کو؟ میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں
اور آپ کے پاس ایکسیس ہے ہیلتھ کیئر کی, وہ تو ڈے 1 سے چلے جائیں. اور جو آپ کی گائنیکالوجسٹ ریکمینڈ کرتی ہے اور جو جس طرح فالو اپ ہوتا ہے, آپ نے ہر 2 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے, ہر مہینے بعد کروانا ہے, ٹیسٹ کون سے کروانے ہیں, سارا کچھ وہ اپنی آئیڈیل وہ ہے. ان آئیڈیل نان آئیڈیل سچویشن جہاں پہ گاؤں ہیں, لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے ہاسپٹلس کا, جا نہیں سکتے ہیں, تو اس میں آئیڈیلی یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلش اے گائنیکالوجسٹ اراؤنڈ 32 to 36 weeks of age, تاکہ آپ کا ایک پوائنٹ آف انٹری ہو جائے کہ اگر میں لیبر میں کل گئی تو کہاں جانا ہے میں نے. یہ نہ ہو کہ جی میاں صاحب نے گاڑی میں پھینکا اور جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, کوئی یہ لینے کو تیار نہیں ہے, وہ لینے کو تیار نہیں ہے, پھر کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی فلاں ہسپتال جانا ہے, فلاں جگہ پہ فلاں ڈاکٹر کا نام لینا ہے اور وہ ڈلیور کرے گی. پھر اس میں پری میچور لیبر ہو جاتا ہے, 37 ویکس پہ ہو جاتا ہے, 35 ویکس پہ ہو جاتا ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ مینشن کر رہے تھے کہ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ نیونیٹالوجی کی فیسلٹی موجود ہو, کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ جو ہے کسی کمپلیکیشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ارلی ہو جاتا ہے, 35 ویکس پہ ہو جاتا ہے, 32 ویکس پہ ہو جاتا ہے, تو آگے اس کا خیال رکھنے والے لوگ موجود ہونے چاہیے. بیسیکلی اس میں جو کانسیپٹ سمجھنے کی, جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حمل کی ایک مدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر حمل اس حد تک نہیں پہنچ سکتا, 40 ہفتے تک حمل نہیں جا رہا, اس سے پہلے ہی بیبی ڈیلیور ہوا, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 37 ہفتے یا اس سے پہلے ہوگا تو ہم اس کو پریمیچور کہیں گے. تو پریمیچور کے اندر بچوں کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو خاص مخصوص ہیں کہ پریمیچور بچوں میں ہو جاتے ہیں. مثلا سانس کی ان کو تکلیف ہو سکتی ہے, مثلا جانڈس ان کو ہو سکتا ہے, مثلا بلیڈنگ ان کو ہو سکتی ہے. تو یہ بہت سی, اس سے علاوہ بھی بہت سی چیزیں. کئی دفعہ بچہ فیڈ سک نہیں کر سکتا, نیوٹریشن اس کو آپ کو وین کے ذریعے یا نس کے ذریعے دینی پڑتی ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پریگنینسی اب میری اتنے ہفتے کی ہوگی ہے, اور اگر اگلے 1-2 ہفتے میں میری پریگنینسی مجھے لگتا ہے کہ جی کوئی پانی لیک ہو گیا ہے, کوئی حمل کا عمل شروع, ڈلیوری کا عمل شروع ہو گیا, تو پھر آپ نے فوری طور پہ کسی نزدیکی بڑے ہاسپٹل میں, جہاں پہ اس چھوٹے بچے کے لیے, پریمیچور بچے کے لیے جو فیسلٹیز ہیں, جو انتہائی نگہداشت کا یونٹ بچوں کا, نیونیٹس کا یا نومولود بچوں کا ہوتا ہے, اور ایسے ڈاکٹر جو ان چھوٹے بچوں کو ڈیل کرنے کی مہارت رکھتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہے اور ان کو وہ پیشنٹ ٹریٹ کرتے رہتے ہیں, ایسی جگہ آپ کو ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 38 ہفتے سے اوپر نکل گئے ہیں اور 40 اور 38 ہفتے کے درمیان میں آ گئے, تو آپ تقریباً فل ٹرم بیبی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کے باقی سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں, الٹرا ساؤنڈس ٹھیک ہیں, باقی گائنیکالوجسٹ نے آپ کو تسلی کی ہے کہ باقی ہڈیوں کا سائز, جیسے بچے کے ڈلیوری کے لیے کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی ہڈی تنگ ہے, تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ بچے کا سائز اتنا ہو گیا اور ہڈی کا سائز یہ ہے, اس لیے یہ بچہ نارمل ڈلیور ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر سیزیرین ہونا ہے تو پھر آپ کوشش یہ کریں کہ الیکٹیو سیزیرین پہ جائیں, آپ پہلے سے اپوائنٹمنٹ لیں, پہلے سے گائنیکالوجسٹ کو انفارم کریں, اور پھر وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ دیکھیں گے کہ کیا بچہ اب اس میچور ہے, کیا اس کے لنگز اتنے میچور ہیں, کوئی اس کے گرد جو پانی کی مقدار ہے وہ ٹھیک ہے, زیادہ پانی ہو, کم پانی ہو, نہ پانی ہو, تو پھر جلدی ڈلیور کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی طرح کچھ اسپیشل سر بیماریاں ہیں جو ماؤں کی ایسی, جو اس سٹیج پہ بچے کی ہمیں اسپیشل کیئر کے لیے, ہم نے پہلے یہ کہا کہ جی اگر پہلے ہسٹری ہے کہ جی بچے پیدا ہوتے ہیں اور سانس خراب ہو جاتی ہے اور مر جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, تو پھر ہمیں ایسی جگہ پہ وہ بچہ ڈلیور ہونا چاہیے جہاں پہ ہم سمجھتے کہ وینٹیلیٹر یا بچوں کو جو مصنوعی سانس دلانے کی جو ہے, اور ایسا نیونیٹالوجسٹ جس کو مہارت ہو ان مشینوں کی. صرف مشین رکھ لینا بھی کافی نہیں, کئی جگہ پہ چھوٹے کلینکس پہ 1-8 مشین اس طرح کی رکھ لیتے ہیں, لیکن ان کو اس کا اتنا اچھا تجربہ نہیں. پھر گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں یا کسی اچھے ایسے سیکٹر میں جہاں گائنیکالوجسٹ بھی موجود ہوں اچھی, اور ایک نیونیٹالوجسٹ جہاں پہ موجود ہو, تو وہاں جانا چاہیے. اسی طرح جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پری میچور بچے, اسی طرح ایک پوسٹ ٹرم بچے ہوتے ہیں سر, ان کی کیا پرابلم زیادہ, آپ میکونیم وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں؟ اس میں اگین فیکٹر وہی بات آ جاتی ہے کہ پری ٹرم یا پوسٹ ٹرم کی اپنی اپنی کمپلیکیشنز ہیں, جس میں ہمیں زیادہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ وہ والا فورم ہے نہیں کہ ہم اس میں کر سکیں. لیکن یہ بات سمجھ لینا کہ 38 to 40 ویکس کے درمیان میں جو بیبیز پیدا ہو جاتے ہیں
وہ یوزلی نارمل ہوتے ہیں. اگر ماں کو ڈائبٹیز نہیں ہے, ماں کو ہائپر ٹینشن نہیں ہے, بچے کا سائز چھوٹا نہیں ہے, بچے کا سائز بہت بڑا نہیں ہے, تو نارملی اگر آپ 38 ویک سے پہلے 36 ویک پہ 35 ویکس پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں پھر سانس کے ایشوز, ہارٹ کے ایشوز, برین کے ایشوز, آئیز کے ایشوز, بہت سارے ایشوز بننا شروع. پوسٹ ٹرم جاؤ گے سائز کا ایشو ہو جائے گا, ٹھیک ہے, میکونیم کا ایشو ہو جائے گا, اسٹریس لیول کا ایشو ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں, تو کوشش یہ ہوتی ہے, اور گائنیکالوجسٹ آپ کو پراپرلی گائیڈ بھی کر دیتے ہیں کہ جی اگر 38 پلس ہو گیا ہے, بیبی کا سائز نارمل ہے, تو اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر کے اس کو انڈیوس کر دو. 40 ویک سے اوپر نکل جائے تو پھر تو ڈیفینیٹلی گائنیکالوجسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انڈیوس کرو. انڈکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آرٹیفیشل لیبر میں ماں کو ڈالنا ہوتا ہے تاکہ ماں نارمل ڈلیور کر جائے, اور اگر نہ ہو تو سیزیرین کر کے بچے کو باہر نکالو. کیونکہ وہی والی بات ہے, بن ان دی اوون, کچا بھی نہیں چھوڑنا ہے, اوور کوک بھی نہیں کرنا ہے, تو وہ رائٹ اماؤنٹ آف اس کی کوکنگ ہونی چاہیے, رائٹ اماؤنٹ پہ وہ ٹائم پہ باہر آنا. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ اس کے بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ اچھے ہاسپٹلس میں وہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جس میں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی کیا بچہ جو ہے وہ پوری طرح میچور ہو گیا یا نہیں ہو گیا. جیسے ڈائبیٹک مدرس کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, تو کئی دفعہ اگر صرف الٹرا ساؤنڈ پہ ہم اس کو بیس کریں تو کئی دفعہ وہ ارلی ڈلیور ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز ارلی ڈلیور کر دیتے ہیں کہ بچے کا اتنا سائز ہو گیا, حالانکہ وہ اس وجہ سے بڑا ہے کہ وہ ڈائبیٹک مدر کا بیبی ہے, کیونکہ ڈائبیٹک مدرس کے بیبیز بڑے ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ گائنیکالوجسٹ کو کرنے دیں, اور ان کا جو ڈیسیژن ہے اس پہ یقین رکھیں. تھوڑی سی پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ کئی لوگ اپنے ذہن میں یہ ان کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ شاید گائنیکالوجسٹ اپنی آسانی دیکھ کے یا اپنے کسی فائنینشیل اس کے تحت یہ کرنے کو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گائنیکالوجسٹ یا کوئی بھی ڈاکٹر فار دیٹ میٹر پیشنٹ کی زندگی اور اس کے جو پروسیجرز ہیں وہ اس لیے نہیں کرتا کہ جو اس کا اپنا کوئی فائدہ ہو. وہ ہمیشہ آپ کو پرخلوص مشورہ دے گا. موسٹ آف دا کیسز ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے, اور اس لیے آپ کو یہ انسسٹ نہیں کرنا ہے کہ جی میں نے تو نارمل ڈیلیوری کرانی ہے, میں نے سیزیرین نہیں کروانا. یہ ایک ہم نے پرابلم دیکھی ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ سیزیرین کا ڈیسیژن جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی میکونیم یا پخانہ جو ہے وہ کر دیتا ہے, اور وہ اس کے سانس کی نالیوں میں چلا جاتا ہے, اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پھیپھڑوں میں وہ گند بھرا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے سانس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, جس میں کہ مختلف قسم کے مسائل ہیں جو یہاں ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو ڈیسیژن بھی گائنیکالوجسٹ کر رہی ہیں وہ اس الٹرا ساؤنڈ پہ بیس کرتا ہے, وہ اس کی ہسٹری پہ بیس کرتا ہے, وہ اس کے جو فزیکل کنڈیشن ہے اس پیشنٹ کی, کوئی بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کوئی اس کو شوگر ہے, کوئی جانڈس ہے, کوئی اور اس طرح کی جو پریگنینسی کے اینڈ میں جو پرابلم, جیسے میں نے بتایا کہ چکن پاکس ہو سکتی ہے, کوئی دانے نکلے ہیں, کوئی فیور ہو رہا ہے, اس کا فلوئڈ جو ہے وہ کیسا ہے, گندا ہے, صاف ہے, اس میں اسمیل آ رہی ہے, گندا ہے, کوریومنائٹس جس کو ہم کہتے ہیں, یا انفیکشن جو پانی ہوتا ہے اس کی ہو سکتی ہے. تو وہ گائنیکالوجسٹ کے ساتھ سٹک کریں, جیسے وہ بتا رہے ہیں آپ کو کریں. وہ ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے بچے کے بیسٹ ڈیسیژن کے لیے اور آپ کی وائف کی زندگی کے لیے بیسٹ ڈیسیژن جو ہے وہ اس کو کریں گے. خود آپ یہ ڈیسائیڈ نہ کریں کہ جی نہیں جی میں نے آپریشن کرانا ہے یا نہیں کرانا. یہ ایک بڑی عام سی بات ہے, عام ڈسکشن رہتی ہے, لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ بچے کئی دفعہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں, اور پھر وہ اگر پیدا ہو بھی جائیں تو وہ جو انہوں نے ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن کی کمی کا جو شکار ہو جاتے ہیں, اس سے ان کا کئی دفعہ برین افیکٹ ہو سکتا ہے. اور اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا, باقی جسم ماشاءاللہ اچھا اس کا 3-3.5 کو, لیکن دماغ اس کا کام پوری طرح سے ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا, تو غالباً ہم نے کو بہت فائدے کا سودا نہیں کیا. اس لیے وہ ڈیسیژن جو ہے وہ ان کو کرنے دیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سیزیرین ہے تو اس کے جو آپ کے معاشی اس کی ارینجمنٹ ہے کہ کیا آپ انشورنس سے کورڈ ہیں یا نہیں ہیں, کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس ہاسپٹل کو افورڈ کر سکیں. کئی دفعہ ہم نے دیکھا یہ پرابلم ہوتے ہوئے کہ جب پیدائش ہو جاتی ہے تو بعد میں پیرنٹس بیچارے وہ اسپتال والوں کو ریکویسٹیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے پیسے ہم نہیں دے سکتے, یہ نہیں کرتے. اس چیز سے بچنے کے لیے اور شرمندگی سے اور بعد میں معافی مانگنے سے بہتر ہوگا کہ ہم پہلے سے یہ فیصلہ کریں کہ ہاں جی اس پہ ایک پیکج ہم ان سے ڈیسائیڈ کر لیں. اور اکثر ہاسپٹل میں پیکج کیا چلتا کہ جی ایک پیکج کے شکل میں ہم ڈلیوری وہاں کروائیں. اور یہ سب مجھے بتائیں کہ پیدائش ہونے کے کتنی دیر کے بعد آپ ڈسچارج چاہیں گے کہ وہ لوگ لے کے گھر چلے جائیں؟ اچھا, یہ کیا چائلڈ اسپیسز کا اس کو دیکھنا ضروری ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ
فیکٹ ہے جو ڈیورنگ ہماری ٹریننگ جب میں 94 میں امریکہ گیا تھا تو وہاں پہ یہ ایک ڈبیٹ چلی تھی اور ہر کچھ 4-5 سال بعد یہ ڈبیٹ چینج ہوتی ہے. ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ جی بچہ پیدا ہو, بچہ ٹھیک ہے, نارمل ہے, وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایپکار اسکور, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ سانس ٹھیک لے رہا ہے, رو رہا ہے, ہارٹ ریٹ ٹھیک ہے, کلر ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی نارمل بچہ ہے, یہ فیڈ لینا شروع کر دیا, اس کو گھر بھیج دو. دوسرا اسکول آف تھاٹ اور دوسرا جو, اور پھر وہ فائنینشیل اس پہ آ جاتا ہے کہ جی آپ جب پرائیویٹلی ایڈمٹ کرتے ہو یا کرتے ہو کہ 48 آورس آبزرویشن, اس میں یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے فیڈ پراپر لے رہا ہے, بلڈ شوگر نارمل ہے یا نہیں ہے, ہارٹ ایشوز کبھی کبھی پہلے 24 سے 48 گھنٹے میں سامنے نہیں آتے, وہ پھر وہی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی کہ جی وہ ہارٹ کے پریشرز جو ہوتے ہیں وہ نارملائز نہیں ہوئے ہوتے, اس وقت جب نارمل ہوتے ہیں تو 2 دن بعد آپ کو پتہ چلتا ہے. تو جو میجورٹی کنسنسس ہے ابھی تک, اگر آپ کے پاس ساری ریسورسز ہیں تو 48 آور آبزرویشن از لازمی ہے, جس میں آپ نے بچے کی فیڈنگ ہیبٹس دیکھنی ہے, بچے کی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے, بچے کو یہ دیکھنا ہے کہ جی اس میں کوئی چھوٹی موٹی ایشوز, کوئی ایب نارمیلٹیز سامنے تو نہیں آتی, اسٹول پاس کر دیا ہے بچے نے نہیں کیا ہے, وامٹنگ کی ہے یا نہیں کی ہے, ہارٹ ریٹ میں اس کا ہارٹ مرمر تو نہیں آنا شروع ہو گیا 24 گھنٹے کے بعد, ردم کے ایشوز تو نہیں ہونا شروع ہو گئے. پھر آبویسلی باہر کے ملکوں میں ہم اسکریننگ کرتے ہیں بچوں کی, وہ بھی اسکریننگ جو ہے 24 سے 48 گھنٹے کے بعد کی جاتی ہے. اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ میٹابولک ڈس آرڈرز ایک ہمارے پاس گروپ آف ڈیزیزز ہے جس کے اندر جسم کے اندر جو کیمیائی ریئیکشنز ہو رہے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے ہارمونس, انزائمس, یہ کسی کی کمی کسی کی زیادتی ہوتی ہے اور اس سے بہت سے خرابیاں گھر جا کے بچے میں دوسرے چوتھے ساتویں دن جا کے وہ سانس تیز ہو جاتا ہے, فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح. تو یہ اس کی ایک اسکریننگ ٹیسٹ اس کو ہم کہتے ہیں, وہ پیدائشی طور پہ اچھے ہاسپٹلس میں ابھی بھی کیا جاتا ہے. تھائرائڈ ہارمون کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بڑا ضروری بچے کا دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ تھائرائڈ ہارمون کم ہوں گے تو اس کے برین ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کا فرق پڑے گا. تو کچھ پیدائشی ایسی چیزیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ ریکمینڈ جنرلی کر سکتے ہیں کہ بچہ ڈیلیور ہو گیا, گائنیکالوجسٹ کی ذمہ داری ایک حد تک اس بچے کی حد تک ختم ہو گئی, لیکن اب ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو اس کو ٹیک اوور کرنا ہے. ہم اس کی مثال ایک ریلے ریس کی دے سکتے ہیں کہ جیسے ہم وہ کہتے ہیں کہ ایک کھلاڑی نے بیٹن پکڑا ہوا, بڑی تیزی سے جا رہا ہے, بڑا آگے نکل گیا, لیکن جب اس نے اگلے کھلاڑی کو وہ بیٹن پکڑانے کی کوشش کی ہے تو وہ بیٹن دھیان سے اس کو نہیں پکڑایا یا گر گیا, وہ پکڑ نہیں سکا, تو وہ ٹیم کبھی ریس جیت نہیں سکتی. تو گائنیکالوجی کی جتنی بھی اچھی فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کر لی ہیں, جتنے بھی پیسے آپ نے خرچ کر لیے ہیں, اگر آپ کا چائلڈ اسپیشلسٹ ٹھیک نہیں ہے, نیونیٹالوجسٹ اچھا نہیں ہے, اس کا ایگزامینیشن انیشل بہت اچھا نہیں کر رہا, اس کے اندر جو ظاہر اناملیز ہیں کنجینیٹل اناملیز وہ بھی, جو میٹابولک ڈیزیز ہو سکتے ہیں وہ بھی, ٹارچ انفیکشنز کی جو سائنس ہو سکتے ہیں وہ بھی, اور یہ اسرٹن کرنا کہ یہ بچہ گھر میں ہم جانے کے قابل ہے یا نہیں. اب کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس میں کہ ہائپراکسیا ٹیسٹ ہے, اگر کوئی بچہ نیلا ہے, سانس ٹھیک نہیں, ہم اس میں کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو سانس کی اس کو تکلیف ہے یہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہے یا پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے. یہ ہم اپنے سیکشن میں الگ سے بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ایسے ٹیسٹ اب اویلیبل ہیں اور ایک اچھا چائلڈ اسپیشلسٹ یا ٹرینڈ جو چائلڈ اسپیشلسٹ یا سٹاف ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح سے اوپر نیچے والے لمبس میں آکسیجن سیچوریشن کے فرق سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی شنٹس کے ایشو تو نہیں ہے کہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی گھر جا کے وہ ایک دم سے سانس خراب کر گیا یا نیلا ہو گیا, یا اس میں جب وہ بلڈ پریشرز مختلف سائڈ پہ ہارٹس کے برابر ہوتے ہیں یا ایک طرف بڑھ جاتا ہے دوسری طرف کم ہو جاتا ہے, تو اس سے فوری طور پہ بہت دباؤ میں بچہ آ جاتا ہے. تو اس کو ہم پیدائش کے اوپر ہی کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو ہم کر کے اس کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ریفر کر سکتے ہیں کسی اور ادارے کی طرف. اور اگر ہمیں ریفر کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرجیکل پرابلمس ہیں پیدائشی طور پہ, سرجیکل پرابلمس جس میں جراح کی ضرورت ہے, ہمیں سرجن کی ضرورت ہے. تو ایسی پرابلمس کے لیے فوری طور پہ ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جب کریں گے یا جو پانی کی مقدار ہے اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ پانی کی مقدار بہت بڑی ہوئی ہے, شاید انتڑیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے,
تو ایسے بچوں کو چلڈرن سرجیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کچھ پروگرام سرجیکل اسپیشلسٹ کے ساتھ بھی کریں گے, بچوں کے جو ہیں ان کی جو پرابلمس ہیں ڈسکس کریں گے. تو ایسے بچوں کو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیلیور کیا جائے ماں کے پیٹ کے اندر ہی, بجائے اس کے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو باہر موسم سرد ہے, گرم ہے, کیسا ہے, اور ہر اسپتال میں ٹرانسپورٹ انکیوبیٹرز کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا بچہ جس کو ہم ماں کے پیٹ میں ہی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اس کو ہمیں کر دینا چاہیے یا آگے بھیج دینا چاہیے, تاکہ ایسی جگہ ڈیلیور ہو جہاں پہ بچوں کے اسپیشلسٹ موجود ہوں, بچوں کے سرجن موجود ہوں, اور گائنیکالوجسٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جو بھی ڈیسیژن کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور ان سے بات سمجھنی چاہیے. اور ہمیں اس سے سب چیزوں سے ڈاکٹر صاحب ہمیں امید ہوگی کہ یہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہم نے نئے پیرنٹس خاص طور پہ جو اپنی فیملی پلان کر رہے ہیں اور جو پریگنینسی کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتے, ان کو کچھ بنیادی ہم نے معلومات دینی کی کوشش کی. ظاہر ہے اس چھوٹے سے سیشن میں وہ ساری باتیں ڈسکس نہیں ہو سکتی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دس از ناٹ دی اینڈ, دس از دا فرسٹ سیشن. یہ ہم نے شروعات کی ہے, ہم فیڈ بیک چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمیں مطلب اس میں یہ ہوگا کہ ابھی تو ہم بچہ دنیا میں لے کے ہی نہیں آئے, ابھی تو پہنچا ہے بچہ دنیا میں. جب دنیا میں پہنچ جائے گا اور اس کے بعد پھر آگے چلے گا تو پھر کیا مسائل ہوں گے, کیا مسئلے ہوں گے, کیا ڈسکشنز ہوں گی, وہ ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو کائنڈ آف وہ. تو اسی سیریز کا اگلا جو ہم ڈسکشن کریں گے اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جس دن پیدا ہوتا ہے اور جو پہلا ہفتہ ہے اس میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کا ماں باپ کو پہلے سے علم ہونا چاہیے, اور کیا اس کے لیے ہم فوری طور پہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے الگ ہمارا ایپیسوڈ ہوگا, وہ ضرور دیکھیے. اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں اس لیکچر کے بارے میں یا اس ڈسکشن کے بارے میں تو وہ آپ ہمیں ضرور سینڈ کریں, ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.